عشق ممنوع ناول بائی لائبہ ناصر ایپیسوڈ نمبر 4۔ آپ جانتے ہیں جلابیب میری زندگی میں بہت کم لوگ ہیں۔ ماما بابا کو تو تصویروں میں ہی دیکھا ہے مگر ان کی کمی محسوس نہیں ہوئی کبھی۔ ماما نے اشر بھیا نے ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ پھر انصر بھیا نے بھائی کی کمی پوری کر دی۔ وہ سر جھکائے فرشتے کے ہاتھوں سے کھیلتی دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ سب جلابیب کو کیوں بتا رہی تھی۔ جلابیب نے باغور اسے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ اسے بولنے دینا چاہتا تھا اور میرے پاس عرض تھی جلابیب میری زندگی کی سب سے بڑی دولت، میری دوست، میری بہن، میری جان۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ جانتے ہیں میری کبھی کسی سے دوستی نہیں رہی۔ کین یو بلیو آئی ڈونٹ ہیو ایون اے سنگل فرینڈ۔ مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی کسی سے دوستی کی۔ میرے لیے تو وہی کافی تھی جلابیب، اور اب وہ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ جلابیب نے ضبط سے آنکھیں میچیں۔ وہ کب اسے اس حالت میں دیکھ سکتا تھا۔ آپ جانتی ہیں آپ ایک ہی جھٹکے میں انسان کو عرش سے فرش پر لانے کا ہنر جانتی ہیں رابیل، اس نے افسوس سے کہا تھا۔ ابھی چند سیکنڈ بھی تو نہیں ہوئے تھے۔ وہ خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہا تھا۔ اور اب میں نے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا جلابیب، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے تڑپ کر کہا۔ میرے ساتھ تو آپ کر چکی ہیں رابیل، آپ نے کہا۔ آپ مجھے لاکھوں میں بھی پہچان سکتی ہیں، جانتی ہیں آپ کے ان الفاظ نے مجھے کتنا معتبر کیا ہے، اور اگلے ہی پل آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ آپ کے پاس ماما ہے رابیل، فرشتے ہے، اشر ہے، اور کیا میں نہیں ہوں؟ اس نے اس بھاری نظروں سے رابیل کی جانب دیکھا تھا جو سر جھکائے بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ مگر میرے پاس عرش نہیں ہے جلابیب، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا تھا۔ آپ اسے اپنے پاس محسوس تو کریں نا رابیل، وہ یہیں تو ہے آپ کے پاس۔ اس نے ہاتھ سے فرشتے کی طرف اشارہ کیا تھا جو رابیل کے اس طرح رونے پر پریشان ہو رہی تھی۔ رابیل نے چونک کر فرشتے کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں وہ یہیں تو تھی، اس کے پاس، اس کی فرشتے بن کر۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ جلابیب نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ دل سے مسکرائی ہے۔ ایک التجا کروں آپ سے رابیل، وہ اب اپنے مخصوص لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ یوں رویا نہ کریں پلیز، آپ مجھے بہت اذیت دیتی ہیں اس طرح رو کر، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جا رہا تھا، اس کی نظریں اس کے قدموں سے لپٹیں جو ہر لمحے دور ہو رہی تھیں۔ آپ میرے پاس واقعی نہیں ہیں جلابیب، پر میں آپ کو اپنے اللہ سے روز مانگتی ہوں، وہ آہستگی سے کہتی فرشتے کو لے کر اندر کی جانب بڑھی تھی۔ ماضی وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کافی دیر سے اس کی تصویر بنا رہا تھا۔ کل کا منظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک نظر تصویر پر ڈالی، کالے حجاب میں جھکی نظروں کے ساتھ اس کی ہنستی ہوئی تصویر۔ آپ کی ہنسی کتنی خوبصورت ہے رابیل، وہ کینوس میں رنگ بکھیرتا مسکرایا۔ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی ہنسی کو بھی سب سے چھپا لوں، جسے اور کوئی نہ دیکھ پائے، جس پر صرف میرا حق ہو، پر حق تو میرا ابھی بھی نہیں ہے آپ پر۔ وہ ایک بار پھر خود ہی اپنی ہی بات پر مسکرایا تھا۔ آج عرش اور انصر کا ولیمہ تھا۔ وہ شام سے ہی عرش کے ساتھ پارلر میں تھی۔ ان دونوں کو ڈائریکٹ ہال جانا تھا۔ رابی میں ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ یہ سب کتنا بھاری لگ رہا ہے اور عجیب بھی۔ وہ اپنا حجاب ٹھیک کر رہی تھی جب اس نے عرش کی نروس سی آواز سنی۔ ہائے عرش، یہ تم ہو؟ سلور کلر کی میکسی میں ہم رنگ جیولری پہنے، برائڈل میک اپ میں، وہ نروس سی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ واقعی کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ اس نے محبت سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ اچھی نہیں لگ رہی ہوں نا؟ مجھے پتا تھا مجھ پر اچھا نہیں لگے گا میک اپ، میں نے انہیں کہا بھی تھا رابی کہ اتنا زیادہ نہیں کریں۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ تم بالکل کوئی فیری لگ رہی ہو عرش، تم سچ میں بہت حسین لگ رہی ہو، اس نے عرش کو گول گول گھماتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ ادائیں حشر جگائیں وہ اتنا دلکش ہے، خیال حرف نہ پائیں وہ اتنا دلکش ہے، بنا کے خوش ہوا اتنا کہ آپ لیتا ہے، خدا خود اپنی بلائیں وہ اتنا دلکش ہے، قدم ادم ارم ارم میں دھرے خوش قدم تو حور و غلام، چراغ گھی کے جلائیں وہ اتنا دلکش ہے، کڑکتی بجلیاں جب جسم بن کے رقص کریں تو مور سر کو ہلائیں وہ اتنا دلکش ہے،
حسین پریاں چلیں ساتھ کر کے 17 سنگار اسے نظر سے بچائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ وہ پنکھڑی اگر چلتے چلتے تھک جائے تو پریاں پیر دبائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ اداس غنچوں نے جان کی امان پا کے کہا، یہ لب سے تتلی اڑائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ وہ آبشار میں بندے قبا کو کھولے اگر تو جھرنے پیاس بجھائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ نہا کے جھیل سے نکلے تو رند پانی میں مہک شراب سی پائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ کنواری دیویاں شمع جلا کے ہاتھوں پر حیا کا رقص دکھائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ جنہوں نے سایہ بھی دیکھا وہ حور کا گھونگھٹ مجال محال ہے کہ اٹھائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ چمن کو جائے تو 10 لاکھ نرگسی جو دیکھ لیں اسے تو مصر بھر کے شاہی غلام چھری پہ ہاتھ چلائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ خطیب دیکھیں گزرتا تو تھک کے لوگ کہیں حضور خطبہ سنائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ حلال ہوتی ہے پہلی نظر تو حشر تلک حرام ہو جو ہٹائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ شریر مچھلیاں کافر کی نقل میں دن بھر مچل مچل کے نہائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ غزال نقش قدم چوم چوم کر پوچھیں کہاں سے سیکھیں ادائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ حسین تتلیاں پھولوں کو تانے دینے لگیں، کہا تھا ایسی کبائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ اگر لفافے پہ لکھ دیں ملے یہ ملکہ کو تو خط اسی کو تھمائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ عقیق لولو مرجان ہیرے لالے یمن اسی میں سب نظر آئیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ گلاب چمپا کلی یاسمین گیندا کنول اسے ادا سے لبھائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ ستارے توڑ کے لانے کی کیا ضرورت ہے، ستارے دوڑ کے آئیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ جفا پہ اس کی فدا کر دوں سوچے سمجھے بغیر ہزاروں لاکھوں افواہیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ چمن میں اس نے جہاں دونوں بازو کھولے تھے وہاں کلیسا بنائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ ہم اس کے چہرے سے نظریں ہٹا نہیں سکتے، گلے سے کیسے لگائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ نجومی دیر تلک بے بسی سے دیکھیں ہاتھ پھر اس ہاتھ کو دکھائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ بدل کے ننھے فرشتے کا بھیس جن بولا مجھے بھی گود اٹھائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ ہمیں تو اس کی جھلک مست مور کرتی ہے، شراب اسی کو پلائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ بہانے جھاڑو کے پلکوں سے 400 پریاں قدم کی خاک چرائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ وہ چومے خشک لبوں سے جو شبنم گل کو تو پھول پیاس بجھائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے بھیگے لب اس کے ہوا میں شہد ملائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ مکین چاند کے بیت کو جب بلاتے ہیں دھنک کی پالکی لائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ وہ جتنا جسم تھا اتنا غزل میں ڈھال لیا، طلسم کیسے دکھائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ غلام بھیجتا سر آنکھوں پر بٹھا لیتے اسے کہاں پہ بٹھائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ تمام آئینے حیرت میں غرق سوچتے ہیں اسے یہ کیسے بتائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ زبان و صف زبان وصف سے عاجز حروف و مفلس تر قلم گھسیٹ نہ پائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ طلسم حسن ہے موجود لفظوں سے افضل لغت جدید بنائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ صنم کی تجھ کو قسم کیس روک دے یہ غزل رفیق مر ہی نہ جائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ وہ جو جلابیب کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا نظریں انٹرنس سے داخل ہوتی عرش پر پڑی تھی اور پھر پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ اتنی حسین تھی، وہ اشر و رابیل کے ساتھ اسی کی طرف آ رہی تھی، دونوں ہاتھوں سے میکسی کو قدرے اوپر تک اٹھائے، وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس کی شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ رونے کے لیے تیار ہے۔ انصر مسکراتے ہوئے جلابیب سے ایکسکیوز کرتا اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ وہ جو رابی سے بات کرتے اپنی دھن میں آ رہی تھی، اسٹیج پر انصر کو پہلے سے ہی موجود دیکھ شکایتی نظروں سے رابیل کو دیکھا تھا۔ عرش مجھے اس طرح نہیں دیکھو۔ اچھا اب تم اپنے ولیمے کے دن یہ فرمائش کرو گی کہ دلہا ہی موجود نہ ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے میری جان؟ رابیل نے اسے اسٹیج پر بٹھاتے ہوئے غصے سے کہا۔ کیا؟ انصر تو اچھل ہی پڑا۔ حیران نہیں ہو میرے بھائی، میں بتاتا ہوں۔ اشر کے کہنے پر عرش نے نفی میں گردن ہلائی، مگر وہ تو شروع ہی ہو چکا تھا۔ آپ کی مسز کہہ رہی تھی کہ وہ اس طرح سب کے سامنے کنفیوز ہوتی ہیں اور آپ انہیں گھورتے رہتے ہیں، اس لیے ہم آج آپ کو آنے نہیں دیں تاکہ ہماری گڑیا ٹھیک طرح سے اپنا ولیمہ انجوائے کر سکے، اشر نے شرارت سے کہا۔ انصر نے خوخار نظروں سے عرش کی جانب دیکھا جو اب انگلیاں مروڑتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے اس سب سے اس کا تعلق ہی نہ ہو۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بچی۔ فاطمہ بیگم نے اسٹیج پر آتے ہی اس کی بلائیں لی تھیں۔ ادھر بھی دیکھ لے ماما، آپ کا بیٹا بھی اچھا لگ رہا ہے، انصر نے تھک کر کہا۔ ہاں بھائی، میرا شہزادہ بیٹا بھی شہزادہ لگ رہا ہے، انہوں نے اسے پچکارا تھا۔ آپ کے شہزادوں جیسے بیٹے کا آج یہاں داخلہ ممنوع تھا، اشر نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ان کے پوچھنے پر رابیل نے ہنستے ہوئے ساری بات انہیں بتائی۔ جلابیب نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ پستئی اور مہرون کلر کی پشواس پہنے، ساتھ ہی مہرون کلر کا حجاب خوبصورتی سے چہرے کے گرد لپیٹے، ہلکے سے میک اپ میں وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ویسی انصر بھیا ایک بات ماننے والی ہے، آپ دونوں ساتھ میں بہت پیارے لگ رہے ہیں۔
رابیل نے پیار سے عرش کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو عجیب و غریب منہ بنا رہی تھی۔ یہ آپ کے چہرے کا جغرافیہ کیوں بدل رہا ہے؟ مسز انصر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ رابی نے میری تعریف نہیں کی، اس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے ہماری تعریف کی ہے مسز انصر نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا تھا۔ چھوٹی موٹی نوک جھونک میں ان کی زندگی کی ایک حسین شام اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں ایک حسین اضافہ تھی۔ اس نے پیار بھری ایک نظر عرش پر ڈالی۔ وہ سب سے فارغ ہو کر رابیل کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق پیسے دینے کے بعد بڑی مشکل سے کمرے میں آیا تو اس پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ دلہن صاحبہ آرام سے بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی بے خبر سو رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا، دوپٹہ آدھا بیڈ پر آدھا کارپٹ پر پڑا تھا۔ یا اللہ، مجھ معصوم پر رحم کرنا۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتا بولتا ہوا خود بھی چینج کرنے چلا گیا تھا۔ چینج کر کے عرش کا ہاتھ آرام سے بیڈ پر رکھ کر وہ خود بھی صوفے پر آرام سے سو گیا تھا۔ صبح چہرے پر روشنی پڑنے پر اس کی آنکھیں کھلیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے نظریں عرش کی جانب کی تھی۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ عرش بہت آرام سے بیڈ پر بیٹھی دانت برش کر رہی تھی۔ عرش، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ یہ اس طرح بیڈ پر بیٹھ کر برش کون کرتا ہے؟ اس نے حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا جس نے شادی کے دوسرے ہی دن اسے تارے دکھا دیے تھے۔ اس کی صفائی پسند طبیعت کو یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ میں نے کیا ہے انصر؟ خبردار، جو بھیا کہا مجھے سر پھاڑ دوں گا، اس نے غصے سے کہا۔ میں نے کچھ نہیں کیا انصر۔ اس کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ آپ نے ابھی تک کپڑے بھی چینج نہیں کیے عرش۔ اسے کل والی میکسی میں دیکھ کر اس نے نرمی سے کہا تھا۔ بھوک لگ رہی تھی اس لیے، اس نے سوں سوں کرتے جواب دیا تھا۔ اور بیڈ پر بیٹھ کر برش کیوں کر رہی تھی؟ اس نے آرام سے پوچھا تھا۔ ماما نے کہا شادی کے بعد جو چاہوں کر سکتی ہوں۔ اس نے ہاتھ میں برش پکڑ کر مزے سے کہا تھا۔ تو آپ بیڈ پر آرام سے بیٹھ کر برش کرنا چاہتی ہیں؟ انصر نے کچھ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ عرش کے جذبات میں سر ہلانے پر اس نے بھی سر ہلایا تھا، جیسے آنے والے وقتوں میں اپنی حالت امیجن کر رہا ہو۔ اللہ ہدایت دے، وہ بڑبڑایا تھا۔ اچھا چلیں، اب فریش ہو جائیں، پھر نیچے چلیں گے۔ عرش کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر اس نے کہا تھا۔ جواباً وہ اس بات میں سر ہلاتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یاد میں تیری جہاں کو بھولتا جاتا ہوں میں، بھولنے والے کبھی تجھ کو بھی یاد آتا ہوں میں۔ ایک دھندلا سا تصور ہے کہ دل بھی تھا یہاں، اب تو سینے میں فقط ایک ٹیس سی پاتا ہوں میں۔ آرزوؤں کا شباب اور مرگ حسرت، ہائے ہائے جب بہار آئی گلستان میں تو مرجھاتا ہوں میں۔ حشر میری شعر گوئی ہے فقط فریاد شوق، اپنا غم دل کی زباں میں دل کو سمجھاتا ہوں میں۔ وہ کافی دیر سے بیلکنی میں کھڑا لان میں لگے پودوں کو دیکھ رہا تھا۔ فضا پھولوں کی مہک سے معطر ہو رہی تھی۔ اس کی بیلکنی میں بھی بہت سے پھولوں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ اسے کبھی بھی نیچر سے اتنا لگاؤ نہیں رہا تھا، مگر عرش کو نیچر سے عشق تھا۔ وہ نیچر کو پوری طرح انجوائے کرنے والوں میں سے تھی۔ وہ سب پودے بھی عرش نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے۔ عرش، اس نے گہری سانس بھری تھی۔ ایک پرانا منظر اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا تھا۔ آپ جانتے ہیں انصر، قدرت کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ عرش نے اپنی ٹھوڑی کی مدد سے آستین اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس کے دونوں ہاتھ مٹی سے گندے ہوئے تھے۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، آپ بتا دیں مجھے۔ انصر نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کی آستین کونی تک فولڈ کی۔ جواباً عرش نے جھک کر اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ دونوں ہی مسکرا اٹھے تھے۔ آپ کچھ بتا رہی تھی نا مسز؟ ہاں، قدرت کی سب سے اچھی چیز کیا ہوتی ہے، رائٹ؟ چلیں پھر بتائیں، ہمیں بھی معلومات مل جائے آپ سے تھوڑی۔ انصر نے اطمینان سے چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا عرش کی باتیں اتنی جلدی ختم نہیں ہوں گی۔ میں بتا نہیں رہی تھی، میں آپ سے پوچھ رہی تھی۔ عرش نے منہ بنایا۔ اچھا، مجھے تو نہیں پتا تھا، آپ بتا دیں۔ انصر نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ خوبصورتی۔ وہ چہرہ اوپر کی جانب اٹھائے دونوں آنکھوں کو بند کیے جیسی تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ انصر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو اس میں نیا کیا ہے۔ اف، آپ سمجھ نہیں رہے انصر، قدرت کی سب سے خوبصورت چیز ہی یہی ہوتی ہے کہ قدرت خود بہت حسین چیز ہے۔ روح تک میں اترتی ہوئی ہوا، اس میں پھیلی دماغ کو فریش کر دینے والی ان پھولوں کی خوشبو،
وہ پھول کو اپنے چہرے کے قریب لا کر اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی، بارش سے پہلے مٹی کی وہ پاگل کر دینے والی خوشبو، بارش کی گرتی ہوئی بوندیں۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے گول گھومتے ہوئے کہہ رہی تھی، جیسے سچ میں اس پر بوندیں گر رہی ہوں۔ انصر بے خود سا اسے تک رہا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے اتنی بزی لائف میں ان عام پر بہت خاص چیزوں پر غور ہی کہاں کرتا تھا۔ سب کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا انصر، مطلب بہت حسین ہوتا ہے نا۔ وہ بچوں کی طرح آنکھیں میچے کہہ رہی تھی، بہت خوبصورت۔ انصر کی زبان سے بھی اختیار پھسلا تھا۔ اب آپ کی باری، آپ بتائیں، آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے قدرت کی؟ عرش نے اپنا رخ اس کی جانب کیا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو قدرت نے بہت ہی اسپیشل تحفہ دیا ہے۔ اس کی نظریں اب بھی عرش پر ہی ٹکی تھیں۔ عرش انصر یزدانی، اس نے پورے جذب سے کہا۔ جواباً عرش کی کھلکھلاہٹ گونجی تھی۔ آہ عرش، اس نے ایک گہری سانس دی، جیسے ان پھولوں کی خوشبو کے ساتھ عرش کی خوشبو بھی اپنے اندر اتارنا چاہتا ہو۔ ماضی، رابی میرا بچہ، حلوہ بھی لے آنا، کاؤنٹر پر رکھا ہے، میری عرش بہت شوق سے کھاتی ہے۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی رابیل کو آواز لگا رہی تھی۔ اف ماما، آپ نے بیچاری رابی کو ایسے کام پر لگا رکھا ہے، صبح سے جیسے عرش سسرال سے آ رہی ہو۔ میری پیاری ماما، وہ اسی گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں رخصت ہوئی ہے، یاد ہے نا؟ اشر نے رابیل کے ساتھ ٹیبل سیٹ کرواتے ہوئے کہا تھا۔ تم تو چپ ہی رہو، ہمیشہ میری بچی کے پیچھے لگے رہتے ہو۔ انہوں نے اسے گھرکا۔ نیچے ماما، آ گئی عرش۔ رابیل نے مسکراتے ہوئے سیڑھیوں سے اترتے انصر اور عرش کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے دونوں کو، انہوں نے عرش کی پیشانی چومتے ہوئے صدقے دل سے کہا تھا۔ ماما، بیٹا بھی آپ ہی کا ہے، مجھ پر بھی نظر کر لیں یا بہو کو ہی پیار کرتی رہیں گی؟ انصر نے شرارت سے بہو پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کنکھیوں سے عرش کے تاثرات دیکھتا مزے سے کہہ رہا تھا، بہو؟ میں ماما کی بہو؟ عرش نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا تھا۔ لو تو عرش، آپ نہیں جانتی، بیٹے کی بیوی بہو ہوتی ہے، تو آپ میری بیوی اور ماما کی بہو ہیں۔ وہ اس کی حالت انجوائے کرتا بار بار بہو پر زور دیتے ہوئے آرام سے فاطمہ بیگم کی دوسری سائڈ بیٹھ گیا تھا۔ عرش تو ابھی پہلے صدمے سے ہی نہیں سنبھلی تھی، انصر کو اپنی جگہ پر بیٹھتے دیکھ بری طرح روئی تھی۔ عرش میرا بچہ یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، میری جان ادھر میرے پاس آؤ تم، اور انصر تم اٹھو عرش کی جگہ سے جلدی۔ انہوں نے پیار سے اسے ساتھ لگاتے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ عرش تو میری سب سے پیاری بیٹی ہے، اسے ساتھ بٹھاتے انہوں نے پھر سے اسے پیار کیا تھا۔ اور ماما، میں کب سے خاموش بیٹھی رابیل نے اب اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا تھا۔ بھائی تم تو میری اور بھی پیاری بیٹی ہو، پر عرش تو عرش ہے نا۔ ہاں نا رابیل، بلا بھلے ہی تمہارے نام سے ہو، مگر اس گھر کے مکینوں کی جان میں ہوں رابی۔ عرش نے فرضی کالر کھڑے کیے تھے۔ انصر نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ بالکل، تم سچ میں ہماری جان ہو، رابیل نے پیار سے کہتے اس کی پلیٹ میں حلوہ ڈالا تھا۔ ہائے ماما، آپ بہت اچھی ہیں۔ اس نے فاطمہ بیگم کے گرد اپنے بازو پھیلائے تھے۔ ماما، مجھے کل کراچی جانا تھا، تو میں سوچ رہا تھا عرش کے ساتھ وہیں شفٹ ہو جاؤں۔ ویسے بھی ہفتے میں 2 دن وہاں 2 دن یہاں، اس سے روٹین لائف ڈسٹرب ہوگی۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ انصر نے جیسے کوئی بم گرایا تھا ان سب پر۔ حلوہ کھاتی عرش نے بے یقینی سے انصر کو دیکھا، جیسے اسے اپنی سماعت پر شک ہو۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے فاطمہ بیگم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ تو خود حیران تھی کہ یہ انصر کیا کہہ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ روتے ہوئے ٹیبل سے اٹھی تھی۔ میں ماما کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، بھیگی آواز میں کہتی وہ رکی نہیں تھی۔ انصر، وہ رہ نہیں پائے گی اکیلے، وہ بہت امیچیور ہے۔ اشر نے سکوت کو توڑا تھا۔ رہ لیں گی اشر، رہنا ہوگا انہیں، وہ اشر سے کہتا فاطمہ بیگم کی طرف مڑا تھا۔ یہی بات تو میں کہنا چاہتا ہوں ماما، وہ بہت امیچیور ہیں۔ یہاں آپ سب کے ساتھ رہیں گی تو وہ اسی طرح رہیں گی۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے نا ماما کہ وہ اب میرڈ ہیں، ان کے کچھ فرائض ہیں، کچھ حقوق ہیں، اور یہ سب باتیں وہ آپ سب کے ساتھ یہاں نہیں سیکھ سکتی۔ ایک آنسو پر آپ سب تڑپ اٹھتے ہیں۔
میں نہیں کہہ رہا پیار نہیں کریں، کرے ضرور کریں، مگر ان کو ویک نہیں کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ رونے لگتی ہیں، ان باتوں کو ہینڈل کرنا انہیں نہیں آتا ماما۔ وہ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے دھیمے لہجے میں اپنی بات ان کے سامنے رکھ رہا تھا۔ تمہیں اس کے اس طرح ہونے سے کوئی پرابلم ہے انصر تو تم مجھے بتا دینا۔ وہ بہت معصوم ہے، تمہاری یہ باتیں جب مجھے اتنی تکلیف دے رہی ہیں تو اسے تو ظاہر ہے بری لگیں گی ہی۔ انہوں نے دکھ سے اسے دیکھا۔ ماما آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں بس عرش کو اسٹرانگ دیکھنا چاہتا ہوں، جس کو ہر پرابلم کے سلیوشن کے لیے ماما اور رابی کی طرف نہیں دیکھنا پڑے، جو اپنے مسائل خود حل کرنا جانتی ہو، اس نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ ماضی نیچے 1 گھنٹے تک سب کو یہ یقین دلانے کے بعد کہ وہ عرش کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا ہے، پہلے ہی اس کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ انہیں نیم رضامند کر کے اب وہ کمرے میں آیا تو دروازہ کھولتے ہی اسے دوسرا جھٹکا لگا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ اس نے جھک کر اٹھایا تو وہ عرش کے کنگن تھے جو اس نے کل ہی پہنائے تھے۔ یقیناً اس نے غصے میں اتار پھینکے تھے۔ بیڈ شیٹ آڑی بیڈ پر تھی، آدھی کارپیٹ پر۔ وہ خود بیڈ پر بیٹھی چہرہ ہاتھوں میں گرائے رو رہی تھی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر اس کا دماغ گھوما تھا۔ عرش کی کیا حرکت ہے؟ وہ اس کے سر پر کھڑا ہوتا پوچھ رہا تھا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، سن لے آپ، میں اپنی ماما کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی کہیں، عرش نے ہچکیوں کے درمیان بلند آواز میں کہا تھا۔ عرش میں محبت میں بھی بدتمیزی کا قائل بالکل نہیں ہوں، یہ پہلی اور آخری دفعہ تھا، میں آئندہ یہ لہجہ برداشت نہیں کروں گا، اس نے سرد آواز میں کہتے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے آگے کھڑا کیا تھا۔ یہ سب آپ نے کیا ہے؟ اس کا اشارہ کمرے کے پھیلاوے کی طرف تھا۔ وجہ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی پلیز، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ ہی جائیں گی؟ اور شاباش، روم بالکل پہلے جیسا کریں، اس نے کنگن اس کے ہاتھ میں دوبارہ ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ میں کیسے یہ سب؟ وہ روتے ہوئے منمنائی۔ جی آپ نے اکیلے ہی یہ سب کیا ہے نا؟ اس نے نیچے سے کشن اٹھاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ظالم انسان، میں نہیں جاؤں گی کہیں، ان کے ساتھ مجھ سے سارے گھر کے کام کروائیں گے وہاں لے جا کر۔ وہ روتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ ایک اور نیا خطاب۔ باہر جاتا انصر بے ساختہ مسکرا اٹھا تھا۔ وہ ساری رات عرش کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ انصر کی بات ایک طرح سے تو صحیح تھی، پر عرش وہ کیسے ہینڈل کرے گی سب؟ وہ بے چینی سے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ عرش اب بھی رو رہی ہوگی۔ وہ صرف اس کمرے سے گئی تو اتنا خالی سا لگ رہا تھا مجھے۔ انصر بھیا اسے کراچی لے جائیں گے تو وہ اس گھر سے ہی چلی جائے گی، میں کیا کروں گی اس کے بغیر؟ وہ عرش کی تصویر دیکھتی سوچ رہی تھی۔ رابی جاگی ہوئی ہو بیٹا؟ اس کی سوچ کو فاطمہ بیگم کی آواز نے توڑا تھا۔ جی ماما، اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ کیا ہوا ماما، کوئی بات ہے؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ تم روتی رہی ہو؟ انہوں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ بس نیند پوری نہیں ہوئی ماما جانی۔ وہ بھی بیڈ پر ان کے برابر بیٹھتی، سر ان کی گود میں رکھ گئی تھی۔ مجھے انصر کی بات ایک طرح سے ٹھیک لگ رہی ہے رابی۔ ہم عرش پر سختی تو دور کی بات، اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، پر میں یا تم ہمیشہ تو نہیں رہیں گے نا اس کے ساتھ؟ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ میں بھی اسے اسٹرانگ دیکھنا چاہتی ہوں ماما، پر اسے خود سے اتنے دور بھیجنے پر دل نہیں مان رہا، اس نے نم لہجے میں کہا تھا۔ کبھی نہ کبھی تو تم دونوں کو ہی بھیجنا ہے نا، میرا بچہ عرش تو پھر بھی اسی گھر میں ہے۔ میں تو تمہارے بارے میں سوچتی ہوں تو دل ڈرنے لگتا ہے رابی۔ میں یہاں تم سے ایک بات اور کرنے آئی ہوں رابی۔ رابیل نے نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ جلابیب کیسا لگتا ہے تمہیں بیٹا؟ تم دونوں بہنوں کی طرف سے مطمئن ہو کر ہی میں سمر کے لیے اشر کا رشتہ لے کر جاؤں گی۔ انہوں نے ساری بات اس کے گوش گزار کی۔ جلابیب میں نہیں جانتی ماما، جو آپ کو ٹھیک لگے، مگر ابھی نہیں پلیز، ابھی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ رابی میری جان، ادھر میری طرف دیکھو۔ انہوں نے اس کا چہرہ اٹھایا تھا جو آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ میں ابھی تمہیں کہیں نہیں بھیج رہی میری جان، مجھے بھی ابھی اپنی بچی کے ساتھ ابھی بہت سا وقت گزارنا ہے۔ میں تو عرش کو بھیجنے پر بھی انصر کی ضد کی وجہ سے راضی ہوئی ہوں۔
انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ چلو نیچے آ جاؤ، میں عرش کو بھی دیکھ لوں، کل سے میرے پاس نہیں آئی ہے، وہ ہنستے ہوئے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رابیل بھی اس بات پہ سر ہلاتی ان کے ساتھ ہی کمرے سے نکلی تھی۔ میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں نا ماما، آپ رابی کو اپنے ساتھ رکھ رہی ہیں، مجھے بھیج رہی ہیں۔ ماما میں نہیں جاؤں گی نا پلیز، وہ ان کے سینے سے لگی بری طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ساری رات رونے کی وجہ سے اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ عرش اس طرح کیوں کہہ رہی ہو میری جان، تم تو میری سب سے پیاری بیٹی ہو، میرا بچہ۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ پھر آپ مجھے کیوں بھیج رہی ہیں ماما، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ ایک لمحے کے لیے انہیں خیال آیا کہ انصر کو صاف کہہ دیں کہ وہ عرش کو کہیں نہیں بھیج سکتی، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے اس خیال کو جھٹکا۔ سب جاتے ہیں عرش، سب کو جانا ہوتا ہے میرا بچہ، جب ہم رابی کی شادی کریں گے تو رابی بھی جائے گی، انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ تم رو نہیں اس طرح پلیز، ہم سب آتے رہیں گے نا تم سے ملنے، اور جب انصر بھیا فری ہوں گے تمہیں بھی لے کر آئیں گے وہ۔ رابیل نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ ماما یہ میڈیسن 2 بجے تک نکلنا ہے، اس نے دوائی رابیل کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فاطمہ بیگم سے کہا تھا، ساتھ ہی ایک نظر روتی بلکتی عرش پر ڈالی تھی۔ عرش میں ابھی آئی میرا بچہ۔ انہوں نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا، ساتھ ہی رابیل کو اسے دوائی دینے کا کہتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ انصر بھی ان کے پیچھے ہی آیا تھا۔ انصر تم اسے لے جا تو رہے ہو، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، اسے اگر ذرا بھی تکلیف ہوئی نا تمہارے ساتھ تو میں صرف اس کی ماں بچ جاؤں گی۔ عرش اور رابیل تم دونوں بھائیوں سے زیادہ عزیز ہیں مجھے، انہوں نے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ ماما وہ مجھے بھی اتنی ہی عزیز ہیں جتنا کہ آپ سب کو، آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا کہ وہ خوش رہیں گی میرے ساتھ؟ اس نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے یقین دلایا تھا۔ 6 دن کی تھی وہ انصر جب جاوید نے میری گود میں دیا تھا، ننھی ننھی سی پریوں جیسی۔ میں نے کبھی اپنی بچیوں کو انا اور حدید کی کمی محسوس ہونے نہیں دی، اب تم عرش کو ہماری کمی محسوس ہونے نہیں دینا بیٹا۔ انہوں نے التجائیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میری پیاری ماما آپ بس دعا کیجیے گا ہمارے لیے، اس نے انہیں ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر میں وہ سب سے ملتے، سب کی دعاؤں میں عرش کو لے کر کراچی روانہ ہو گیا تھا۔ اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ رابیل نے عرش کو کیسے راضی کیا ہے، وہ تھوڑا بہت تو اس کی حرکتوں سے واقف ہو چکا تھا، اس لیے ذہنی طور پر خود کو تیار کر چکا تھا۔ وہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر دعا کر رہی تھی جب فرشتے بھی گھٹنوں کے بل چلتی اس کے پاس آئی تھی۔ وہ بہت آرام سے اس کے ساتھ ہی جائے نماز پر بیٹھ گئی تھی۔ فرشتے بھی دعا مانگے گی نا، ماما کے لیے دعا کرو ایسے۔ ہاں، اس نے اسے گود میں لے کر اس کے ہاتھ بھی اپنے ہاتھوں میں لے کر دعا کے انداز میں اٹھائے تھے۔ دیکھو عرش تمہاری فرشتے کتنی بڑی ہو گئی ہے، اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔